رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام: من صدق لسانه زك عمله ومن حسن نیته زید فی رزقه ومن حسن بره بأهله زید فی عمره. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 1 رجب 57 یعنی 57 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. آپ کے والد کا نام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام اور مادر گرامی کا نام بی بی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام تھا. امام علیہ السلام کی ٹوٹل لائف پوری زندگی اس دنیا میں 57 سال تھی، یعنی 7 ذی الحج 114 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. امام علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح معصوم اور خاص عبد الہی تھے. یہ وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اور ہم کو اور آپ کو سبھی کو ایک لیسن دیا اور ایک درس دینے کی کوشش کیا. وہ فرماتے ہیں کہ من صدق لسانہ زک عملہ، یعنی انسان کی زبان اگر سچی ہے، انسان سچ بولنے والا ہے اور صادق ہے، تو یہ زبان انسان کی اس کے عمل میں اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اس انسان کا عمل پاک اور طاہر ہوتا ہے، اس کا عمل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، یعنی وہ انسان کبھی بھی غلط کام کی طرف یا گناہوں کی طرف اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا ہے. دوسری چیز جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ من حسنت نیت ہو، اگر انسان کی نیت صاف ہو، یعنی عمل میں اخلاص پایا جائے، انسان جو بھی کام انجام دے وہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دے، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کا رزق اور بھی زیادہ ہوتا ہے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن برہ بأہلہ، اگر انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھائیاں کرے، نیکیاں کرے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، تو وہ انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، اور بے شک اس انسان کی عمر میں، امام کی حدیث کے مطابق، اس انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. امام علیہ السلام کی زندگی 57 سالہ زندگی ایسے ماحول میں گزری تھی کہ بنی امیہ اور بنی عباس دونوں اقتدار میں آنے کے لیے اور پاور میں آنے کے لیے لڑ رہے تھے. امام کا نام ہی باقر العلوم ہے کہ جس نے علوم کو پہنچایا، جس نے علوم کو لوگوں تک پھیلایا، یعنی جس نے قرآن کے علوم کو، حدیث کے علوم کو، پوری دنیا کے جتنے بھی علوم تھے، امام علیہ السلام کو پھیلانے کا موقع ملا. اور بے شک وہ سنہرا وقت تھا جب امام علیہ السلام نے سچائی، صداقت، امامت و ولایت اور علم امامت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. یہ وجہ تھی کہ امام علیہ السلام سے بہت زیادہ احادیث ملتی ہیں کہ ایسا ماحول امام علیہ السلام نے پیدا کر دیا تھا کہ لوگ امام کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے.
اور ایک ایسا ماحول امام علیہ السلام نے تیار کیا تھا کہ جو بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو مدینہ منورہ میں ایک اسلامک یونیورسٹی قائم کیا، تو اس یونیورسٹی کی بنیاد ہی امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے علم و عمل سے اور علم امامت و ولایت سے رکھ دیا تھا۔ بے شک امام علیہ السلام کی زندگی ایسے ماحول میں تھی کہ جہاں پہ امام نے بندگی کا لیسن دیا، صداقت کا لیسن دیا، اچھائیوں کا لیسن دیا، برائیوں سے لوگوں کو روکے رکھا۔ ایک شخص آتا ہے اور امام علیہ السلام سے دریافت کرتا ہے کہ امام بتائیے اللہ کا بندے کے اوپر کیا حق ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ اگر جو سامنے درخت ہے، اگر بندہ اس درخت سے کہہ دے تو یہ اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے۔ بے شک امام نے ریئل بندگی دنیا والوں کے سامنے بتایا ہے کہ اگر اس درخت سے کہہ بھی دیا جائے تو یہ درخت اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ شخص نے کہا کہ امام آپ فرما دیں کہ یہ درخت اپنے مقام سے ہٹ جائے۔ امام نے جیسے ہی اس درخت کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کے بعد کہا کہ درخت تو یہاں سے ہٹ جا اور ادھر ہمارے پاس آ جا، وہ درخت فوراً اپنی جگہ سے ہلنے لگا۔ تو یہ ریئل بندگی تھی، واقعی بندگی ہے۔ اگر انسان کے اندر پوری طرح سے اللہ کی بندگی آ جائے تو اس کے اندر الہی صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو جتنے بھی ہمارے امام معصوم ہیں وہ خطا سے دور ہیں۔ بی بی سیدہ خطا سے دور، اس لیے کہ عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اندر پوری طرح سے کوئی بھی خطا یا گناہ یا برائی نہیں آتی ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ جب عباسی حکومت آتی ہے، عباسی حکومت کا جو پہلا خلیفہ تھا اس نے امام علیہ السلام کو بلایا اور امام علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا۔ کہا کہ ایک ٹارگٹ تیار کیا جائے جہاں کی امام علیہ السلام تیر اندازی کریں گے۔ امام کی ایج تقریباً 57 سال تھی، ریش امام کی سفید ہو چکی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عام انسان کی طرح سے ان کے ہاتھ کانپیں گے اور یہ تیر کو کمان کے اندر نہیں جوڑ پائیں گے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تیر کم ہے، دوسرے اور بھی تیر لے کر کے آؤ۔ دوسرے بھی تیر آئے۔ اب امام علیہ السلام نے کمان میں تیر رکھ کر کے نشانہ کیا اور جا کر کے عین نشانے کے اوپر تیر لگتا ہے۔ دوسرا تیر اٹھایا، ویسے ہی لگایا جو کہ پہلے تیر کے پشت کے اوپر جا کر کے لگا۔ تیسرا تیر اٹھایا جو کہ دوسرے تیر کی پشت کے اوپر جا کے لگا۔ امام نے اسی طرح سے 9 تیر مارے جو کہ ایک دوسرے کی پشت کے اوپر لگتے چلے گئے۔ یعنی امام نے یہ بتلا دیا دیکھو ہم امام برحق ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم سے کوئی خطا نہیں سرزد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ تیر بھی جو ہم نے چلایا ہے یہ بھی خطا کی طرف نہیں جائے گا بلکہ عین ٹارگٹ کی طرف، عین نشانے کی طرف جائے گا۔ تو امام نے دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کوئی بھی جو بھی امام معصوم ہے وہ خطا سے دور ہے، غلطیوں سے دور ہے، گناہوں سے دور ہے۔ 7 ذی الحج کی جو تاریخ ہے امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جب حشام ابن عبد الملک نے مولا کو زہر دیا۔ ہمارا اور آپ کا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام بابا کے پاس موجود تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام حشام بن عبد الملک کے ذریعے دیے ہوئے زہر سے تڑپ رہے تھے۔ وہ وقت بھی آتا ہے ہمارا اور آپ کا 5واں امام اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ بیٹا موجود تھا، لوگ موجود تھے، مدینے میں شیعہ موجود تھے، سبھی نے امام کے جنازے کو اٹھایا۔ مگر جب امام
जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने बाबा के जनाजे को उठा रहे थे तो लोगों ने देखा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार गिरिया कर रहे हैं। लोगों ने पूछा मौला ज़्यादा गिरिया करने का क्या सबब है? इमाम ने फरमाया हमारे दादा हमारे जद्दे अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा करबला मुअल्ला की सरजमीन पे पड़ा रहा। हाय कोई न था जो हुसैन के जनाजे को उठाता, कोई न था जो हुसैन के जनाजे को कफन देता। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह।